ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، تفصیلات میں جاؤں اس سے پہلے آپ کو اطلاع کر دوں کہ پہاڑی علاقوں میں ہونے والے ہمارے فلاحی اور راشن تقسیم کے کام کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس کی تازہ تصویریں بھی سامنے آ چکی ہیں، جو ایک اور مزید بستی میں کام ہو چکا ہے، مزید بستیوں میں کام جاری ہے۔ آپ لوگ اس میں ضرور شریک ہو جائیں۔ نیچے واٹس ایپ کے نمبرات دیے جا رہے ہیں، غریب بستیوں میں کام کیا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ بہار کی سابق وزیر اعلیٰ اور راشٹریہ جنتا دل کی رہنما رابڑی دیوی نے ریاست کی ڈبل انجن حکومت کو نظم و نسق کے مسئلے پر سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ موجودہ حکومت کے دور میں جرائم پیشہ عناصر کھلے عام واردات انجام دے رہے، انتظامیہ انہیں قابو کرنے میں ناکام دکھائی دے رہی ہے۔ چیف جسٹس آف انڈیا جسٹس سوریہ کانت 30 فروری کے معاملے پر سماعت کے دوران سینئر وکیل میتھیو زی ومپارا پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ سینئر وکیل کی بات پر اس قدر برہم ہوئے کہ وکیل کو تقریباً ڈانٹتے ہوئے متنبہ کر ڈالا کہ ان کی عدالت میں یہ بدتمیزی نہیں چلے گی۔ پردیش کی صنعتی راجدھانی کانپور میں رمضان اور ہولی کے پیش نظر محکمہ خوراک نے ملاوٹ خوروں کے خلاف بڑی مہم چلاتے ہوئے کروڑوں روپے کی اشیاء خوردونوش کے خلاف کارروائی کی ہے۔ چھاپے کے دوران محکمہ کی ٹیم نے تقریباً 50 لاکھ روپے مالیت کی ایکسپائر شدہ کھجوریں ضبط کی ہیں، جبکہ بھاری مقدار میں ملاوٹ شدہ کھویا اور کٹی ہوئی سپاری کو موقع پر ہی طلب کر دیا۔ اس کارروائی سے خوراک کے تاجروں میں افراتفری مچ گئی ہے۔ راجستھان کے الیکشن کمیشن کی جانب سے 199 اسمبلی سیٹوں کے لیے اسپیشل انٹینسیو ریویژن کے بعد حتمی ووٹر لسٹ جاری کر دی گئی۔ اس عمل کی ٹیکنیک کے بعد 31,36,286 رائے دہندگان کے نام لسٹ سے حذف کر دیے گئے۔ تاہم 16 دسمبر کو جاری کی گئی ڈرافٹ ووٹر لسٹ کے مقابلے 10.48 لاکھ روپے دہندگان میں اضافہ ہوا۔ ڈرافٹ لسٹ کے دوران 41.84 لاکھ ووٹروں کے نام حذف کیے گئے تھے۔ راشٹریہ جنتا دل کے کارگزار صاحب بہار اسمبلی اپوزیشن لیڈر تیجسوی یادو نے اتوار کو حکمراں جماعت کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اقتدار قابض لوگ بابا صاحب کے آئین کو تباہ کرنے کی سازش کر رہے ہیں۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ اس کے خلاف ہوشیار رہیں۔ تیجسوی یادو نے کہا کہ RJD نے ہمیشہ اپنے آباء و اجداد کا احترام کیا ہے۔ سپریم کورٹ پیر کو میٹا پلیٹ فارم واٹس ایپ کی جانب سے دائر اپیلوں پر سماعت کرے گا، جن میں بھارتی مسابقتی کمیشن یعنی CCI کی طرف سے عائد کردہ 213.14 کروڑ روپے کی جرمانے کو چیلنج کیا گیا۔ جرمانہ واٹس ایپ کی پرائیویسی پالیسی سے متعلق مبینہ خلاف ورزیوں کے معاملے میں لگایا گیا تھا۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا کی زیر صدارت دہلی حکومت کی متعلقہ اتھارٹی راجدھانی کے 9 میٹرو اسٹیشنوں کے نام تبدیل کر دیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے دفتر سے جاری بیان کے مطابق میٹنگ میں 21 تجاویز پر غور کیا گیا، جن میں سے 12 ناموں کو برقرار رکھا گیا، 7 میں ترمیم کی گئی ہے اور 2 اسٹیشنوں کا مکمل نام تبدیل کر دیا گیا ہے۔ گجرات حکومت نے شادی رجسٹریشن سے متعلق قوانین میں اہم تبدیلی کی تجویز پیش کی ہے۔ 20 فروری کو ریاست اسمبلی میں نائب وزیر اعلیٰ ہرش سنگھوی نے گجرات میرج رجسٹریشن ایکٹ قوانین میں ترمیم کی تجویز پیش کی۔ حکومت کا کہنا ہے کہ قدم بین المذاہب شادیوں میں دھوکہ دہی اور شناخت چھپا کر شادی کرنے جیسے واقعات پر روک لگانے کے لیے اٹھایا جا رہا ہے۔ قومی راجدھانی میں ایک طرف AI امپیکٹ سمٹ ہندوستان کو مصنوعی ذہانت کی عالمی طاقت کے طور پر قائم کرنے کی سمت میں بڑا قدم ثابت ہو رہے، وہیں دوسری طرف ملک کی اقتصادی راجدھانی مہاراشٹرا سے AI کے غلط استعمال کی چونکا دینے والی خبر نے ٹیکنالوجی کی تاریک پہلو کو بے نقاب کر دیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ 18 فروری کو گڑچرولی ضلع کے چامروشی میں JK بومنوار اور جونیئر سائنس اینڈ آرٹس کالج واقع امتحانی مرکز میں 12ویں جماعت کے پولیٹیکل سائنس پیپر میں اجتماعی نقل کی بڑی سازش کا پردہ فاش کیا گیا ہے۔ ادھر اعلیٰ تعلیمی اداروں میں مبینہ امتیازی سلوک کو ختم کرنے کے لیے متعارف کرایا گیا UGC ضابطوں نے نچلی سطح پر BJP کی سماجی صف بندی کو متاثر کیا ہے، لیکن سوشل میڈیا پر تقسیم اس سے بھی زیادہ ہے۔ سوشل میڈیا پر BJP اور دائیں بازو کا ماحولیاتی نظام مکمل طور پر یکساں تھا۔ اس کے ممبران ایک جیسی باتیں کی، ایک جیسی پوسٹ کی۔ ہر پوسٹ حکومت BJP اور ISIS کی تعریف کی تھی، لیکن اب اس میں اختلافات پائے جا رہے ہیں۔ ادھر ناظرین گرامی، الیکشن کمیشن آف انڈیا نے پیر کے روز ریاست تمل ناڈو کے لیے انتخابی فہرست کی اسپیشل انٹینسیو ریویژن کی حتمی رپورٹ جاری کر دی، جس کے مطابق ریاست میں 74 لاکھ سے زائد ووٹروں کے نام انتخابی فہرست سے خارج کر دیے گئے ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ دونوں ممالک کے سربراہان سخت بیانات دے رہے ہیں۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے جنگ کسی بھی وقت شروع ہو سکتا ہے۔ امریکہ نے تو بڑی تعداد میں جنگی طیاروں کی تعیناتی بھی کر دی ہے، جس نے عالمی سطح پر تشویش پیدا کر دی۔ تشویشناک حالات کے درمیان ہندوستان کی وزارت خارجہ نے 23 فروری کو ایک اہم ایڈوائزری جاری کی ہے۔ ایڈوائزری ہندوستانی شہریوں کے لیے ہے۔
میکسیکو کی سب سے خطرناک ڈرگ لارڈ نیمیسیو روبین ووسیگویرا عرف یل مینچو کی موت کے بعد اب اس کی دولت اور خاندان پر سبھی کی نظریں مرکوز ہو چکی ہیں۔ جیلیسکو نیو جنریشن کارٹیل کے سرغنہ یل مینچو کو اتوار کے روز میکسیکو فوج کی کارروائی میں ہلاک کر دیا گیا۔ اس کی موت کے بعد ملک میں تشدد بڑھ گیا، لیکن اب یہ سوالات اٹھ رہا ہے اس نے کئی سالوں سے منشیات کی اسمگلنگ کے ذریعے کتنی دولت اکٹھی کی اور اس خاندان اب کہاں رہتا ہے۔ خواہ اسرائیلی فوج غازہ میں جاری کمزور جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزی میں مصروف ہے، جہاں فضائی اور زمینی حملوں کے ساتھ ساتھ رہائشی عمارتوں کو دھماکہ خیز مواد سے اڑانے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ غربی اردن کی شمالی شہر نابلس میں غاصب اسرائیلی فوج کی درندگی جارحیت کے نتیجے میں زخمی ہونے والا فلسطینی نوجوان محمد حنی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے خالق حقیقی سے جا ملا، یعنی شہید ہو گیا۔ غازہ میں سرکاری اعداد شمار نے انکشاف کیا کہ غاصب اسرائیل کی مسلسل جارحیت اور مسلط کردہ بحری حصار کے نتیجے میں غازہ کی پٹی میں ماہی گیری کا شعبہ 100% تک مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے۔ ایک ایسا وقت جب سمندر ہزاروں خاندانوں کے لیے رزق کا ذریعہ تھا، وہ شکاریوں کے لیے صہیونی دشمن کی طرف سے ایک کھلا مقتل بن چکا ہے۔ مقبوضہ مغربی کنارے کی شہر نابلس کی جنوب مغرب میں واقع گاؤں تل میں پیر کو علیہ صبح یہودی آباد کاروں نے مسجد کو آگ لگا دی۔ اس کی دیواروں میں انتقام اور قیمت وصولی جیسے انتہا پسندانہ اور اشتعال انگیز نسل پرستانہ نعرے درج کیے۔ اوہایو میں کونسل آن امریکن اسلامک ریلیشن کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر خالد ترعانی نے اوہایو کی ریاستی سینیٹ کی جوڈیشل کمیٹی کے سامنے ایک سیشن کے دوران انکشاف کیا کہ غاصب اسرائیل کے پاس دنیا کا سب سے بڑا انسانی کھال کا بینک موجود ہے۔ انہوں نے یہ بیان مجوزہ قانون SP 87 کی مخالفت کرتے ہوئے دیا ہے۔ ادھر غاصب اسرائیلی افواج نے قدس سے تعلق والی فلسطینی صحافیہ نسرین سالم العبد کو رہا کر دیا تھا۔ ان کی رہائی انتہائی سخت اور جابرانہ شرائط کے ساتھ مشروط کی گئی۔ ان شرائط میں نسرین سالم کو قبل اول مسجد اقصی سے بے دخل کرنا، پھر ان کے گھر میں نظر بندی، ہاؤس ارسٹ جیسی پابندیاں شامل ہیں۔ ادھر اتوار کی شام ایک ویڈیو کلپ منظر عام پر آیا جس میں غاصب اسرائیلی آبادکار کو مقبوضہ مغربی کنارے کی جنوبی علاقے میں مسافر یتام ایک فلسطینی شہری کے گھر میں گھستے ہوئے دکھایا گیا۔ حملہ ان بڑھتے ہوئے منظم حملوں کا حصہ ہے جو غاصب آبادکار اس علاقے میں فلسطینی آبادیوں کے خلاف مسلسل کر رہے ہیں۔ ناظرین، آج کی بات خاص بات اتنا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔